انڈونیشیا میں آزادی کی تحریک اپنے عروج پر تھی جب محمد علی جناح نے برٹش آرمی کے مسلمان سپاہیوں کو انڈونیشیا جا کر جنگ آزادی میں حصہ لینے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد برٹش آرمی کے مسلمان سپاہی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر انڈونیشیا پہنچے تاکہ وہ ڈچ امپائر کے خلاف جاری آزادی کی جنگ میں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے سکیں۔ پاکستان بن جانے کے بعد محمد علی جناح نے جیسے باقاعدہ فوجی دستے انڈونیشیا بھیجے اور جیسے ڈچ آرمی کے جہاز سیز کیے، اس کو جان کر بھی آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ معزز دوستو، پاکستان کو اسلام کا قلعہ یوں ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کی کچھ پریکٹیکل وجوہات بھی ہیں۔ اسلام کے اتحاد کا جو جذبہ پاکستان میں پایا جاتا ہے وہ کسی دوسرے اسلامی ملک میں نہیں۔ اس کی ایک ادنا سی مثال انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں پاکستان کا بھرپور کردار بھی ہے۔ انڈونیشیا 17ویں صدی عیسوی سے ایک ڈچ کالونی چلا آ رہا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے قبضے میں چلا گیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم حملے کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ 15 اگست کو جاپان نے ہتھیار ڈالے تو 17 اگست کو انڈونیشیا کے صدر سویکارنو نے آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن نیدرلینڈ پھر سے انڈونیشیا پر تسلط جمانے کی کوششیں کرنے لگا، جس کے نتیجے میں انڈونیشیا کے باشندوں اور ڈچ افواج کے درمیان ایک بھرپور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ 4 سال تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ دوسری جانب جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد انڈونیشیا میں موجود برطانوی اور اتحادی افواج اور جنگی قیدیوں کو محفوظ راستہ دینے کی غرض سے برطانیہ نے ہندوستانی فوج کو وہاں پر بھیج دیا۔ ان فوجی دستوں میں پاکستان کے سابق کمانڈر ان چیف جنرل ضیاء الحق بھی شامل تھے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے دوران اہم فوجی آپریشنز میں شامل ہو چکے تھے، جن میں برما میں ہونے والا آپریشن کیپٹل اور ملیشیا کا آپریشن زیپر شامل تھا، اور اب وہ 23ویں انڈین ڈویژن کے ساتھ جاوا انڈونیشیا آ چکے تھے۔ انڈونیشیا میں برطانوی فوج کی موجودگی ڈچ کے لیے ہمت کا باعث تھی، اور مقامی لوگ بھی اسے سامراج کی حمایت یافتہ ہی ایک فوج سمجھتے تھے، اور یہ فوجی دستے مقامی لوگوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں بھی ملوث پائے گئے۔ ایسے میں انڈونیشیا کی اسلام کانگریس نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دے دیا اور ساتھ ہی تمام مسلمانوں سے مدد کی اپیل بھی کر دی، جس میں ہندوستان کے محمد علی جناح کے نام باقاعدہ ایک پیغام بھیجا گیا تاکہ وہ برطانوی حکومت پر زور دیں اور انڈونیشیا میں بھیجی گئی ہندوستانی فوج کے مظالم کو روکا جا سکے، جس کے رد عمل کے طور پر جناح نے کہا کہ میں برطانوی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ انڈونیشیا میں مزید ہندوستانی فوج کو استعمال نہ کیا جائے اور جو فوجی دستے تعینات ہیں انہیں فوری طور پر واپس بلایا جائے، لیکن برطانوی حکومت کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ چنانچہ محمد علی جناح نے برطانوی ہندوستانی فوج کے اندر موجود مسلمان سپاہیوں کو اپنے انڈونیشیا کے بھائیوں کی مدد کرنے کی اپیل کر دی۔ یوں تو ہندوستانی فوجیوں کے ریڈیو سننے پر پابندی عائد تھی، لیکن وہاں پر مقیم ایک ہندوستانی مسلمان زرستان نے یہ خبر مسلمان سپاہیوں تک پہنچا دی، تو 1000 کے قریب مسلمان سپاہی برطانوی فوج کو چھوڑ کر مسلمان جنگجوؤں کے ساتھ جا ملے۔ یوں باقاعدہ تربیت یافتہ اور اسلحہ بردار فوجی مل جانے کی وجہ سے انڈونیشیا کے نیم فوجی دستوں کو ایک اٹیک گروپ میسر آ گیا۔ اس اٹیک گروپ نے ڈچ آرمی کو بے حد نقصان پہنچایا۔ ہندوستانی مسلمان سپاہیوں کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے بڈونگ میدان، کوٹا راجا اور بکٹنگ جیسے مشکل شہر انڈونیشیا نے فتح کر لیے۔ ان ہندوستانی مسلمان سپاہیوں کے اندر شہادت کا ایسا جذبہ موجود تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد صرف 100 کے قریب ہی زندہ بچ پائے اور باقی تمام کے تمام جام شہادت نوش کر گئے۔ ان سپاہیوں کے چلے جانے کے بعد باقی ماندہ مسلمان سپاہیوں نے بھی برطانوی استعمار کے لیے لڑنے سے انکار کر دیا، جن میں کافی سارے سپاہیوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ ان بغاوت کرنے والوں میں جنرل ضیاء الحق بھی شامل تھے، اور انہوں نے فوجی بغاوت کا بہانہ بنا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ برطانوی حکومت نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے تمام فوجی دستوں کو ہندوستان واپس بلا لیا، اور یوں محمد علی جناح کی پالیسی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ 23 اپریل 1947 کو انڈونیشیا کا ایک وفد محمد روئم کی سربراہی میں خیر سگالی کا پیغام لے کر محمد علی جناح سے کراچی میں جا کر ملا، جن کا محمد علی جناح نے انتہائی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔
اور جب پاکستان بن گیا تو انڈونیشیا کی فوجی امداد کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا۔ دوسرے حصے میں جب 19 دسمبر 1948 کو ڈچ امپائر نے انڈونیشیا پر ایک بڑے اور فیصلہ کن حملے کا آغاز کیا تو محمد علی جناح نے 100 سے زائد افراد پر مشتمل ایک فوجی دستہ انڈونیشیا روانہ کیا، جن کے پاس وافر مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی موجود تھا، تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑ سکیں۔ تیسرے مرحلے میں محمد علی جناح نے جو کام کیا وہ ان جیسا کوئی نڈر، بے باک اور سچا مسلمان ہی کر سکتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے رائل ڈچ ایئر لائنز نے کراچی میں ایک ہوٹل چلانا شروع کیا، جسے مڈ وے ہوٹل کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ ایمسٹرڈیم اور جکارتا کے درمیان آدھے راستے پر پڑتا تھا، جہاں پر ڈچ ایئر فورس کا عملہ رک کر آرام کرتا اور ری فلنگ کے بعد اگلی اڑان کے لیے تیار ہوتا۔ یہ ہوٹل اب بھی رمادہ پلازا کراچی ایئرپورٹ ہوٹل کے طور پر موجود ہے۔ جب نیدرلینڈز نے انڈونیشیا میں فیصلہ کن حملے کا آغاز کیا تو اپنی فوج کو کمک پہنچانے کی خاطر بڑی مقدار میں اسلحہ ایمسٹرڈیم سے منگوا بھیجا۔ اسلحے سے بھرے یہ جہاز کراچی میں حسب معمول رک گئے تاکہ ایندھن وغیرہ کی ضروریات کو پورا کر سکیں، لیکن جب محمد علی جناح کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے تمام کے تمام تر جہاز سیز کر دیے اور ڈچ ایئر لائنز کا لائسنس بھی معطل کر دیا۔ 4 سال کی طویل جنگ کے بعد بالآخر 27 دسمبر 1949 کو نیدرلینڈ نے اقتدار انڈونیشیا کو منتقل کر دیا۔ انتقال اقتدار کی اس تقریب میں پاکستانی حکومت کے خصوصی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ انڈونیشیا بھی اپنے برادر اسلامی ملک کے احسانات کو بھلا نہ سکا۔ جب 1965 میں پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا تو انڈونیشیا واحد اسلامی ملک تھا جس نے باقاعدہ جنگ میں پاکستان کی فوجی مدد کی۔ صدر سویکارنو نے پاکستان پر حملے کو انڈونیشیا پر حملہ قرار دیا اور ایئر مارشل نور خان کو بلا کر اپنے اسلحہ خانہ کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ انڈونیشیا کی ایئر فورس نے بھی اس جنگ میں باقاعدہ طور پر حصہ لیا۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا نے پاکستان کو یہ آفر بھی دی کہ اگر پنجاب اور کشمیر کے محاذ پر پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے تو ہم انڈین اوشین میں موجود انڈیا کے انڈمان اور نکوبار آئی لینڈ پر حملہ کر دیں گے تاکہ ان کی توجہ اس جانب منتقل کی جا سکے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا کی سب میرینز نے بھی پاکستان اور بھارت کی اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ انڈیا کو جب ان تمام معاملات کا علم ہوا تو اس نے انڈمان اور نکوبار آئی لینڈز پر ایڈوانس نیول بیسز قائم کر دیں تاکہ مستقبل میں ایسے کسی بھی خطرے سے نپٹا جا سکے۔ معزز دوستو، یوں پاکستان کے کردار کی وجہ سے انڈونیشیا کو آزادی مل گئی، جس کو سراہتے ہوئے انڈونیشیا نے اپنی گولڈن جوبلی کی تقریبات میں محمد علی جناح کے لیے اپنے سب سے بڑے سول ایوارڈ کا بھی اعلان کیا اور بچ جانے والے پاکستانی سپاہیوں کو بھی مختلف اعزازات سے نوازا۔